हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द सब्जेक्शन ऑफ विमेन बाय जॉन स्टीवर्ट मिल। द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, इस वर्क को लिखा है जॉन स्टीवर्ट मिल ने। जॉन स्टीवर्ट मिल ने इस वर्क को 1869 में पब्लिश किया। इसे हम पॉलिटिकल फिलॉसफी या फेमिनिस्ट थ्योरी कह सकते हैं। इस वर्क को मिल ने अपनी वाइफ हैरियट टेलर मिल से इन्फ्लुएंस होकर लिखा। इस वर्क का मेन आइडिया क्या है? इस वर्क के अंदर एक्चुअल में जॉन स्टीवर्ट मिल औरतों की लीगल और सोशल सब ऑर्डिनेशन पर बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि औरतों की कानूनी और माशरती महकूमी, यानी जो उन्हें कानूनी और माशरती तौर पर कमतर समझा जाता है, ये अनजस्ट है, ये नाइंसाफ़ी है, ये गैर फितरी है और ये ह्यूमन प्रोग्रेस यानी कि इंसानी तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। वो कहना चाह रहे हैं कि औरतें जो हैं वो ज़िंदगी के तमाम शोबों में, चाहे वो लीगल है, चाहे वो एजुकेशनल यानी तालीमी है, चाहे वो प्रोफेशनल है या डोमेस्टिक यानी कि घरेलू है, हर एक शोबे के अंदर औरत और मर्द बराबर हैं और अपने इस वर्क के अंदर वो इस बराबरी का मुतालबा कर रहे हैं। इस वर्क के टोटल 4 चैप्टर्स हैं। हम हर एक चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इस चैप्टर का आगाज जॉन स्टीवर्ट मिल अपने एक नज़रिए के साथ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक जिन्स का दूसरे पर कानूनी बालादस्ती बिल्कुल गलत है, यानी कि एक जिन्स जो है वो दूसरी पर लीगल सब ऑर्डिनेशन जो है वो उस पर गलत करार दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये इंसान की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। लीगल सब ऑर्डिनेशन जो है वो गलत है और वो अपने इस नज़रिए को डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू बयान कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है द रॉन्गनेस ऑफ सब ऑर्डिनेशन, यानी वो ये जो कमतर समझना, जो मर्द औरतों को कमतर समझते हैं, वो इसको गलत करार दे रहे हैं। और अपने इस पहले पॉइंट के अंदर जॉन स्टीवर्ट मिल औरतों की हालत को गुलामी से तशबीह दे रहे हैं, यानी कि स्लेवरी से। वो ये कह रहे हैं कि जो कवानीन मर्दों को औरतों पर हुक्मरानी देते हैं वो बिल्कुल दिफा के काबिल नहीं है, यानी कि ऐसे कवानीन जो ये कहते हैं कि मर्द जो है वो औरत पर हुक्मरानी कर सकता है, उन्हें हम डिफेंड नहीं कर सकते। कोई भी इंसान दूसरे पर सिर्फ अपनी जिन्स या पैदाइश की बुनियाद पर हुक्मरानी का हक नहीं रख सकता। मर्द ये नहीं कह सकता कि मैं क्योंकि मर्द पैदा हुआ हूँ और तुम औरत पैदा हुई हो तो मेरा ये हक है कि मैं तुम पर हुक्मरानी करूँ। तो वो इस पॉइंट को टोटली गलत करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि किसी भी इंसान को दूसरे पर राइट नहीं है कि वो हुक्मरानी करे। वो इस चीज़ को गलत करार दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट है द अपील टू जस्टिस, यानी कि इंसाफ की अपील कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इंसाफ का तकाजा है कि तमाम इंसानों के साथ बराबरी का सलूक हो, जब तक कि फितरी और ज़रूरी फ़र्क साबित ना हो, यानी कि अगर कोई ऐसा फ़र्क जो नेचुरल हो या नेसेसरी हो, ज़रूरी हो, तब जब तक वो साबित ना हो तब तक किसी को भी दूसरे पर हम हुक्मरानी करने की इजाज़त नहीं दे सकते। तमाम इंसान जो हैं वो बराबर हैं। वो कहते हैं कि औरतों की जो कमतरी है उसके लिए कोई सबूत मौजूद होना ज़रूरी है कि अगर आप किसी को सब ऑर्डिनेट कह रहे हैं, आप किसी को सब ऑर्डिनेट बना रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई सबूत भी तो होगा ना। तो वो सबूत होना ज़रूरी है कि अगर आप वीमेन को इन्फीरियर और मैन को सुपीरियर कह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास सबूत होना ज़रूरी है। तो वो इस अपने पॉइंट से इंसाफ की अपील कर रहे हैं कि हर इंसान को हक है कि वो बराबरी हासिल करे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द रोल ऑफ कस्टम, यानी कि जो ये रस्म रिवाज हैं उनका क्या किरदार है। वो कहते हैं कि लोग नाइंसाफ़ी को फितरी कहते हैं, जबकि मिल के मुताबिक ये सिर्फ एक आदत है और आदत की वजह से ही जो फितरत है वो लगने लगती है। यानी जिस चीज़ को हम नेचुरल करते हैं या नेचुरल कहते हैं वो एक्चुअल में आदत होती है। और सदियों से ही औरतों को फर्मा बरदारी सिखाई गई, यानी कि उनको सिखाया गया कि वो मर्दों को ओबे करें, उनकी फर्मा बरदारी करें। उन्हें क़यादत नहीं सिखाई गई, उन्हें लीडिंग नहीं सिखाई गई,
انہیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ لیڈر کیسے بننا ہے، انہیں صرف کیا چیز سکھائی گئی ہے کہ مردوں کو اوبے کیسے کرنا ہے، ان کی فرما برداری کیسے کرنی ہے۔ اس لیے وہ اس فرما برداری کو قدرتی محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو عورت مرد کو اوبے کرتی ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے، اور اسی طرح سے کسٹمز جو ہیں وہ نیچرل لگنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے دا ایبسنس آف ایکسپیریمنٹ، یعنی کہ تجربے کی کمی۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان نے کبھی بھی برابری کا تجربہ کیا ہی نہیں، کیونکہ عورتیں کبھی آزاد رہی ہی نہیں، تو اس لیے کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے؟ انسان نے کبھی اس برابری کا تجربہ ہی نہیں کیا۔ جب تک عورتوں کو آزادی نہیں ملتی ان کی اصل صلاحیتوں کا اندازہ ممکن ہی نہیں ہے، کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ انفیریئر ہیں اور مین جو ہے وہ سپیریئر ہے۔ ہم نے اسے اجازت ہی نہیں دی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کھل کر دنیا کے سامنے لا سکے۔ عورتوں کی جو فطرت ہے وہ آج سمجھی جاتی ہے کہ وہ صرف مصنوعی ہے، آرٹیفیشل چیز ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو عورتیں ہیں وہ نیچرل نہیں ہیں، وہ بالکل آرٹیفیشل ہیں، انہیں آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے، جبکہ ہم نے اس چیز کو خود ہی کیا ہے، مردوں نے اس چیز کو کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت ایک آبجیکٹ ہے، ایک آرٹیفیشل چیز ہے، اسی لیے اس چیز نے عورتوں کی صلاحیتوں کو دبا دیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فریڈم ایز دا سورس آف پروگرس، یعنی کہ آزادی اور ترقی۔ مل کا کہنا ہے کہ انسان جو ہے وہ ترقی آزادی سے حاصل کرتا ہے، یعنی انسانی ترقی آزادی سے جنم لیتی ہے، جبر سے نہیں۔ اگر آپ کسی کو جبر سکھائیں گے نا، اپریشن سکھائیں گے، تو وہ چیز پروگرس نہیں لائے گی۔ آزادی پروگرس لے کر آتی ہے، اور جب آدھی انسانیت یعنی کہ عورتیں آزادی سے محروم ہوں گی تو معاشرے کی ترقی بھی آدھی رہے گی۔ مطلب یہ کہ معاشرے میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ مرد اور عورت جب ہم برابر رکھیں گے تبھی پروگرس زیادہ ہوگی۔ جب ہم یہ چیز رکھیں گے کہ عورتیں جو ہیں وہ کمتر ہیں اور آدمی جو ہیں وہ ان پر ڈومیننٹ ہیں، تو پھر پروگرس پاسبل نہیں ہے، پروگرس بھی آدھی رہے گی۔ تو یہ ہے چیپٹر 1، جس میں ڈیفرنٹ پوائنٹس کے تھرو مل نے عورتوں کی آزادی کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکویلٹی جو ہے وہ ایک نیچرل رائٹ ہے، ایک فطری حق ہے، اور عورتوں کی جو سبجیکشن ہے، یعنی کہ سبجیکشن آف ویمن، عورتوں کی محکومی، یہ ایک وحشیانہ دور کی باقیات ہیں، یعنی کہ جو پچھلے دور گزر گئے ہیں ان کے جو رسم و رواج، جن چیزوں سے ان چیزوں نے جنم لیا، جن چیزوں سے یہ پوائنٹس بنے کہ عورتیں جو ہیں وہ کمتر ہیں، یہ ان کے باقیات ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جان سٹیورٹ مل عورتوں کی آزادی کے لیے یہاں پر بات کر رہے ہیں، وہ اپنا پوائنٹ رکھ رہے ہیں۔ یہ تھا ہمارا فرسٹ چیپٹر۔ چیپٹر 2 ہے دا ہسٹوریکل روٹس آف ویمن سبجیکشن، یعنی کہ عورتوں کی محکومی کی تاریخی بنیادیں۔ مل اس چیپٹر کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی محکومی یعنی کہ جو سبجیکشن ہے وہ شروع کیسے ہوئی، کس طرح سے سوشل اور ایموشنل جو ہے وہ گراؤنڈنگ، مطلب سوشل اور ایموشنل بیسس پر ہم نے اس کی تربیت کی، اور کیسے یہ آج تک جاری ہے۔ اس چیپٹر کے اندر مینلی یہ ڈسکس کر رہے ہیں ڈیفرنٹ پوائنٹس کے تھرو جان سٹیورٹ مل۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے اوریجنز ان فورس، یعنی کہ طاقت سے آغاز، کہ کس طرح سے یہ جو سبجیکشن ہے اس کا مین جو پوائنٹ تھا وہ تھا فورس۔ اب مل یہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی معاشروں میں، یعنی کہ پہلے کے جو معاشرے تھے اس میں مردوں نے جسمانی طاقت کی بنیاد پر عورتوں پر حکمرانی کی، یعنی کہ مرد یہ کہتے تھے کہ کیونکہ ہم فزیکلی عورتوں سے زیادہ مضبوط ہیں اور عورتیں فزیکلی ویک ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ تو جو حکم طاقت سے شروع ہوا وہ بعد میں رواج بن گیا اور قانون بن گیا، یعنی کہ یہ طاقت سے شروع ہوا۔ مردوں نے کہا کہ ہم فزیکلی عورتوں سے سٹرونگ ہیں تو اس لیے ہم ان پر حکمرانی کر سکتے ہیں، تو یہ بعد میں رواج، کسٹم بن گئے اور قانون بن گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے انسٹیٹیوشنلائزڈ ان ایکویلٹی، یعنی کہ ادارہ جاتی نا برابری، کہ کس طرح سے انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی اس چیز کو، برابری کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ یعنی کہ مذہب ہے جیسا کہ ریلیجن، ایجوکیشن، لا، یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ مردوں کے لیے بنی ہیں۔ مطلب ہم ان تینوں چیزوں کے اندر اگر دیکھیں
تو عورتوں کا کہیں پہ بھی فائدہ یا برابری کی بات نہیں کی جاتی. یہ تینوں چیزیں مردوں کے لیے بنی ہیں. مرد ان تینوں چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہر ایک نظام نے عورتوں کو سبجیکٹ کیا ہے، سب آرڈینیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو اوبے کرنے کے لیے بنی ہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں ادارہ جاتی نا برابری، یعنی کہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ان ایکویلٹی. تھرڈ پوائنٹ ہے دا رول آف میرج. اب ایکچول میں میرج جو ہے وہ مین انسٹرومنٹ ہے سبجیکشن کا. شادی جو ہے وہ مین رول پلے کرتی ہے اس سبجیکشن کے اندر. مل کے زمانے میں شادی کے بعد عورت کی جو جائیداد تھی وہ شوہر کی ملکیت بن جاتی تھی. عورت جو ہے اس کی اپنی کوئی قانونی شناخت نہیں رہتی تھی. وہ شوہر کی ہر بات ماننے کی پابند سمجھی جاتی تھی اور مل کے مطابق یہ ایک حقیقی غلامی ہے. یہ نیچرل سلیوری ہے ایکچول میں. مطلب یہ کہ جب عورت کی مرد کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی پریزنس رہتی ہی نہیں. وہ سب کچھ مرد کے برابر ہوتا ہے، مرد کے مطابق ہوتا ہے. اس کا نام مرد کے نام کے ساتھ، اس کی جائیداد مرد کی ہوگی، وہ مرد کو اوبے کرے گی، اس کی خدمت کرے گی. تو مل کے مطابق یہ ایک حقیقی غلامی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے سائیکولوجیکل سبجیکشن، یعنی کہ نفسیاتی محکومی. اب مردوں کو صرف اوبے نہیں کیا جاتا بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں افیکشن بھی ملے، انہیں محبت بھی ملے. اور عورتوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حاکموں سے محبت سے پیش آئیں، ان کی اطاعت کو نیکی سمجھیں. اور مل کے مطابق یہ ذہنی غلامی زنجیروں سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے. جب عورت کو یہ سمجھایا جائے کہ تم اپنے ہسبینڈ کی، اپنے شوہر کی، اپنے مرد کی، اپنے حاکم کی اس سے محبت سے پیش آؤ گی، اس کی خدمت کرو گی، اس کو اوبے کرو گی، تو یہ ذہنی غلامی زنجیروں سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے. اس سے زیادہ بری چیز کوئی بھی نہیں معاشرے کے اندر. نیکسٹ پوائنٹ ہے ایجوکیشن اینڈ کنڈیشننگ، یعنی کہ تعلیم اور تربیت. اب بچپن سے ہی لڑکیوں کو مردوں کو خوش رکھنے، ماننے اور ان پر انحصار یعنی کہ ڈیپینڈنٹ رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے. اور معاشرہ نرمی کو عورتوں کی خوبی سمجھتا ہے، اور اگر کوئی ایمبیشس ویمن ہے یعنی کہ کوئی حوصلہ مند عورت ہے تو وہ اسے اس کا عیب سمجھتے ہیں، وہ اسے غلط سمجھتے ہیں. اور مل اسے ایکچول میں اخلاقی کرپشن کہہ رہے ہیں، مورل کرپشن کہہ رہے ہیں. یہ نیکی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر عورت نرم ہوگی، نرمی سے پیش آئے گی، مردوں کو خوش رکھے گی، انہیں مانے گی، ان پر ڈیپینڈنٹ رہے گی، تو یہ ایک نیکی ہے. جبکہ مل کے مطابق یہ ایک مورل کرپشن ہے، نیکی نہیں ہے. اور لاسٹ پوائنٹ ہے دا فالس آئیڈیا آف نیچر، یعنی کہ فطرت کا جھوٹا تصور. اب لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں فطری طور پر کمزور ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، جبکہ مل کہتے ہیں کہ جب تک عورتوں کو آزادی نہیں ملتی ہم ان کی اصل فطرت کو جان ہی نہیں سکتے. مطلب یہ کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں کمزور اور جذباتی ہوتی ہیں جبکہ ہم نے انہیں یہ سکھایا ہے کہ وہ مردوں پر ڈیپینڈ رہیں گی، وہ ان کو اوبے کریں گی، ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گی. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورتوں کی فطرت ہے؟ یہ فطرت نہیں ہے، یہ انہیں سکھایا گیا ہے. یہ معاشرے نے انہیں بتایا ہے کہ اگر وہ ایسے رہیں گی تبھی انہیں نیک سمجھا جائے گا، انہیں اچھا سمجھا جائے گا. جبکہ یہ نیکی نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہم عورتوں کی فطرت کا کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں جب ہم نے انہیں آزادی دی ہی نہیں؟ تو یہ ہے چیپٹر 2، جس کے اندر مل یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی محکومی یعنی کہ جو سبجیکشن ہے وہ نیچرل نہیں ہے بلکہ انسانی بنائی ہوئی ہے، جسے رواج، قانون اور تعلیم نے برقرار رکھا ہوا ہے آج تک. آزادی یعنی کہ انڈیپینڈنس اور ایکویلٹی ہی عورت کو اس کی اصلی شخصیت دے سکتی ہے اور اس کی صلاحیتوں کو ظاہر کر سکتی ہے. تو یہ ہے چیپٹر 2. نیکسٹ چیپٹر ہے چیپٹر 3، دا کیس فار ایکویلٹی، یعنی کہ مساوات، ایکویلٹی کے حق میں دلائل. مل اس چیپٹر کے اندر عورتوں کی تعلیم، روزگار اور سیاست میں برابری کے لیے عقلی اور عملی دلائل پیش کر رہے ہیں. وہ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ایکویلٹی بیفور دی لا، یعنی کہ قانون کے سامنے برابری.
اب مل یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام افراد کو برابر قانونی حقوق حاصل ہونے چاہیے جب تک کہ فرق ثابت نہ ہو۔ مطلب یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، تو یہ ڈیفرنس ثابت نہ ہو تب تک ہمیں یہ آزادی نہیں ہے کہ ہم انہیں برابری نہ دیں۔ مطلب یہ کہ برابری ہونی چاہیے، اور اگر آپ نہیں دیتے تو اس کو ثابت کریں، فرق کو ثابت کریں۔ اس کے بعد عورتوں کو ان حقوق سے محروم رکھنے کی کوئی عقلی بنیاد نہیں ہے، کوئی لاجیکل ریزننگ نہیں ہے، تو عورتوں کو ایکویلٹی حاصل ہونی چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ایجوکیشن اینڈ کیپیبلٹی۔ اس پوائنٹ کے اندر مل یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں میں بھی اخلاقی اور علمی ترقی کی مساوی صلاحیت ہے، یعنی کہ عورتوں میں بھی انٹلیکچول اور مورل ڈیولپمنٹ کی ایکویلٹی ہے۔ تعلیم سے محرومی صرف کمتر ہونے کا تاثر دیتی ہے، یعنی اگر ہم عورتوں کو تعلیم سے محروم رکھیں گے تو ان میں انفیریورٹی آئے گی، اور تعلیم قابلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، جنس کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایک عورت کو اس لیے تعلیم سے محروم نہیں رکھ سکتے کہ وہ عورت ہے اور وہ مرد ہے۔ مرد تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور عورت نہیں، یہ کوئی لاجیکل ریزننگ نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے اکنامک انڈیپینڈنس، یعنی کہ معاشی آزادی۔ اب مل یہ کہہ رہے ہیں کہ مردوں پر انحصار عورتوں کو کمزور بناتا ہے، یعنی اگر عورتیں مردوں پر ڈیپینڈ کریں گی تو وہ کمزور بنیں گی، اور مل کا یہ مطالبہ ہے کہ عورتوں کو کام کرنے اور کمائی کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ معاشی آزادی عورتوں کو عزت نفس سکھاتی ہے، خود داری سکھاتی ہے، یہ عورتوں کو انڈیپینڈنٹ کرتی ہے، اسے سیلف ریسپیکٹ سکھاتی ہے، تو عورتوں کو آزادی حاصل ہونی چاہیے، اکنامک انڈیپینڈنس حاصل ہونی چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سوشل پروگریس، یعنی کہ سماجی ترقی۔ اب مل کے مطابق جب ہم آدھی آبادی کو نکما رکھیں گے، انہیں تعلیم نہیں دیں گے تو معاشرہ ترقی کیسے کرے گا؟ عورتوں کی جو شمولیت ہے، یعنی اگر ہم عورتوں کو علم میں، ایجوکیشن یعنی کہ پالیٹکس میں، اور دوسرے جو پیشے ہیں ان میں شامل کریں گے تو قوم کی جو طاقت ہے وہ دگنی ہوگی، یعنی کہ ہم ہر ایک شعبے کے اندر جب عورتوں کو بھی لے کر آئیں گے تو قوم جو ہے وہ زیادہ ترقی کرے گی، تو یہ ہے سوشل پروگریس۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پولیٹیکل رائٹس، یعنی کہ سیاسی حقوق۔ اب مل کا یہ ماننا ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی عورتوں کو ووٹ کا حق دینا چاہیے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں جنسوں پر یہ اثر انداز ہونے والے قوانین دونوں کی رائے سے بننے چاہیے۔ جو قانون ہم بناتے ہیں وہ اگر صرف مردوں کی رائے سے بنیں گے اور ان کو لاگو دونوں پر کیا جائے گا تو یہ صحیح نہیں ہے، دونوں کی رائے اس میں شامل ہونی چاہیے، اور عورتوں کو ووٹ سے محروم رکھنا ایک ناانصافی ہے، یعنی عورتوں کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے، ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے، ان کی رائے جو ہے وہ ضروری قرار دینی چاہیے، اسی طرح سے ہم انہیں سیاسی حقوق دے سکتے ہیں۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے آنسرز ٹو آبجیکشنز، یعنی کہ اعتراضات کا جواب۔ اب مل کے مطابق کریٹکس کا یہ کہنا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ خود ایکویلٹی نہیں چاہتی، جس پر مل یہ جواب دے رہے ہیں کہ صدیوں سے غلامی نے آزادی کی جو خواہشیں ہیں انہیں کمزور کر دیا ہے۔ مل یہ مانتے ہیں کہ اکثر عورتیں خود ہی غلام بننا چاہتی ہیں، لیکن جو عورتیں آزادی چاہتی ہیں وہ دب جاتی ہیں، کیونکہ ان کی تعداد کم ہے، اور جو غلام بنے رہنا چاہتی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، تو جو آزادی کی خواہش ہے وہ دب گئی ہے۔ لیکن انصاف اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ عورتوں کو جسٹس اس لیے نہیں مل سکتا کہ جو جسٹس مانگنے والی عورتیں ہیں وہ کم ہیں اور جو غلامی میں رہنے والی ہیں وہ زیادہ ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ انصاف اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ مظلوم جو ہے وہ خود مطالبہ کرے کہ میرے پر ظلم ہو رہا ہے۔ اکثر عورتیں مطالبہ نہیں کرتی، لیکن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انہیں سوسائٹی کے اندر ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جا رہا ہے، تو جو مظلوم ہے وہ خود مطالبہ نہیں کرتا اکثر، لیکن انصاف جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ مظلوم خود آ کر مطالبہ کرے۔ اگر ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہمیں انصاف دینا چاہیے۔ تو یہ تھا تھرڈ چیپٹر، جس کے اندر مل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکویلٹی جو ہے وہ اخلاقی فرض نہیں ہے صرف، بلکہ سماجی، ذہنی اور معاشی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے ہمارا تھرڈ چیپٹر۔ اس کے بعد ہے فورتھ چیپٹر، جس کا ٹائٹل ہے دا ایفیکٹس اینڈ بینیفٹس آف ایکویلٹی، یعنی کہ ایکویلٹی کے جو اثرات ہیں اور جو فوائد ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ اب مل اس چیپٹر کے اندر اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ جو عورتوں کی آزادی ہے وہ انڈیویجول لیول پر، وہ
मैरिज लेवल पर और देन सोशल लेवल पर किस तरह से असर अंदाज हो सकती है, यानी कि अगर हम औरत को आज़ादी देंगे तो वो किस तरह से अपने आप को इंडिविजुअल लेवल पर देन मैरिज के अंदर और सोशल लेवल पर इम्प्रूव कर सकती है। जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है मैरिज एज ट्रू कंपेनियनशिप, कि जो शादी है वो एक रफाकत के तौर पर इस्तेमाल होनी चाहिए, कि वो एक ट्रू कंपेनियनशिप की बेस पर होनी चाहिए। अब इसके अंदर मिल ये कह रहे हैं कि जो मैरिज है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे होनी चाहिए, पार्टनरशिप यानी दोस्ती पर होनी चाहिए, उसमें डोमिनेंस का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर शादी इस बेस पर होगी कि आदमी जो है वो औरत से डोमिनेंट है और वो अपनी इस डोमिनेंस के एलिमेंट को शादी के अंदर लेकर आएगा, तो फिर वहां पर पार्टनरशिप नहीं होगी, दोस्ती नहीं होगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होगी, बल्कि एक घर चलेगा जिसके अंदर एक हाकिम है और दूसरा महकूम है। उसके बाद मिल ये कह रहे हैं कि जो सब्जेक्शन है यानी महकूमी है वो मोहब्बत को यानी लव को और सच्चाई को, जो शादी के अंदर होता है ना, सच्चाई का एलिमेंट, ऑनेस्टी का एलिमेंट, वो खत्म कर देती है और बराबरी इन्हें मजबूत करती है। उसके अलावा जो इंसानी मॉरल रीजनरेशन है यानी कि मॉरल रीजनरेशन ऑफ मैन काइंड, वो तभी शुरू होगी जब इक्वालिटी का एलिमेंट होगा, जब कानून जो है वो इक्वालिटी की बेस पर होगा, इक्वालिटी का कानून कायम किया जाएगा। तो ये है फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मॉरल इम्प्रूवमेंट यानी कि इखलाकी बेहतरी। अब मिल के मुताबिक आज़ादी दोनों जिन्सों को इखलाकन मजबूत बनाती है, यानी कि मर्द इंसाफ और अपने जो नफ्स है उस पर काबू तभी पाना सीखेगा जब वो हाकिम बनना बंद करेगा, जब वो हुक्म चलाना बंद करेगा, जब वो डोमिनेंस बंद करेगा, तभी उसको इंसाफ आएगा, तभी वो अपने नफ्स पर काबू पा सकेगा। और इसके अलावा औरतें जो है वो इस चीज से खुददारी सीखेंगी, उन्हें अपने ऊपर एतमाद हासिल होगा। तो ये सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हैप्पियर फैमिलीज यानी कि खुशहाल घराने। अमिल के मुताबिक बराबरी पर मबनी घरों में परवरिश पाने वाले बच्चे ज्यादा इखलाकी, ज़हीन और मेहरबान होंगे, यानी वो काइंड होंगे, वो इंटेलिजेंट होंगे, वो ज़्यादा मॉरल होंगे, इखलाकी होंगे। उसके अलावा लव और इक्वालिटी पर मबनी जो घराने होते हैं वो बेहतर शहरी पैदा करते हैं। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद है सोशल एंड नेशनल प्रोग्रेस यानी कि समाजी और कौमी तरक्की। अब मिल के मुताबिक औरतों की तालीम, मुलाजमत और हुकूमत में शिरकत से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स आएंगे, वसी नज़रिया होगा, ज़्यादा हमदर्दी और इंसाफ आएंगे। उसके अलावा मतवाजन इखलाकी रवैये पैदा होंगे, मुआशरा तेज़ी से और पुरअमन तौर पर तरक्की करेगा। तो औरतों को अगर तालीम, मुलाजमत और हुकूमत में शिरकत करेंगे तो इन चीज़ों से हमें फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है अ विजन फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल का तस्वुर। अब मिल ऐसे मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं जहां मर्द और औरत बराबर हैसियत से मिलकर काम करें, जिन्स किसी इंसान की सलाहियत या मौके की हद मुकर्रर नहीं करेगी, और यही हकीकी इंसानी तहजीब का आगाज होगा। तो ये हैं 4 चैप्टर्स इस बुक के। जॉन स्टीवर्ट मिल ने मेनली औरत की आज़ादी पर आवाज़ उठाई है, उसने औरत की आज़ादी मांगी है और उन्होंने कहा है कि औरत की आज़ादी का हक हमें हासिल करना चाहिए। हमें एक ऐसा मुआशरा देखना चाहिए जिसमें औरत और मर्द बराबर हो, औरत को आज़ादी हो कि वो खुल के अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने ला सके, ना कि उसे दबा कर रखा जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन बाय J.S. मिल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।